یہ شدید محبت کرنے والے رسول کا جنازہ چھوڑ کر کیوں گئے؟ میرا اگر باپ مر جائے اللہ اس کی زندگی رکھے جی جی تو میرے تو بھائی ہوش ہی نہیں رہتا، جی جی نہ مجھے کھانے کا ہوش، نہ مجھے پینے کا ہوش، جی جی ٹھیک ہے، لوگ ہاں جی مجھے دلاسا جی دیتے جی ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے، تو اتنا بڑی شخصیت، اتنی بڑی جی یعنی کائنات عالم کی سب سے بڑی شخصیت جو وہ دنیا سے جی رخصت ہو رہی ہیں، اور اس جی شخصیت کے ساتھ کوٹ کوٹ کے محبت کرنے والے جو جی دعویٰ رکھتے تھے، انہوں نے جنازہ جی جی رسول چھوڑ دیا، جنازہ نہیں پڑھا، 3 دن تک رسول جی کے گھر سے غائب رہے، جنازے جی سے جی دور رہے، واہ یہ کون سی محبت ہے؟ جی جی دیکھیں جہاں تک ثقیفہ کی بات ہے نا، ثقیفہ ایک ایکسیڈنٹلی ایک کام ہوا ہے. ٹھیک ہے. کیا ضرورت تھی کہ رسالت مآب کا وصال ہوا، جنازہ گھر میں پڑا، اور آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ خلافت کو جا کر ڈسکس کریں؟ میرا یہ سوال ہے. نہ ڈسکس کرتے پھر میں بات وہیں آ کے کروں گا، نہ یہ ڈسکس ہوتی، نہ امت میں اختلاف ہوتا. ٹھیک ہے. اجماع کی بات کریں، وہاں پر جو بھی اجماع تھا، جتنا بھی تھا، اس میں سعد کھڑا ہو کے اس نے کہا نہیں کہ میں نہیں مانتا، اٹھ کے چلا گیا، اجماع تو ٹوٹ گیا آپ کا. کس بات کا اجماع؟ اور اتنی بڑی چیز کے بارے میں پہلی بات تو یہ اس بات کو سمجھے نا، اتنی بڑی چیز کے لیے رسالت مآب کس طرح سے، یار بیت الخلاء میں کیسے جانا چاہیے آپ کو، کون سا قدم رکھنا چاہیے، کون سا نکالنا چاہیے، ٹھیک ہے جناب، خوشبو جو ہے وہ کب کب لگانی چاہیے، کپڑے کیسے پہننے چاہیے، غذا کیسے کھانی چاہیے، یہ تمام تر چیزیں تو رسالت مآب بتا کے جا رہے ہیں، اور یہ نہیں بتا کے جا رہے کہ میرے بعد تمہارا ہادی کون ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرا سوال ہے، اگر آپ کو خلافت کی جو ہے وہ اتنی ہی زیادہ اہمیت اس کو دیکھ رہے تھے، تو آپ تمام صحابہ نے مل کر علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کیوں نہیں اجماع کیا کہ یار ہمیں علم میں یہ بڑا ہے، شجاعت میں یہ بڑا ہے، سخاوت میں یہ بڑا ہے، ایمان میں یہ بڑا ہے، اس کو بنا دیں، ختم ہو گئی بات. اچھا علامہ صاحب جو کیوں نہیں؟ میرا یہ جی سوال جی ہے بنیادی جی کہ جی یہ فضیلت کے 4 جملے ہونے کے باوجود، جی جی 4 چیزیں ہونے کے باوجود، اور کوئی بھی میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان 4 چیزوں میں مقابلہ نہیں کر سکتا. حدیثیں بھری پڑی ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، نہ جی علی کے علم کے ساتھ کسی کا مقابلہ، نہ علی کی شجاعت کے ساتھ کسی کا مقابلہ، نہ علی کی سخاوت کے ساتھ کسی کا مقابلہ، نہ علی کے ایمان کے ساتھ کسی کا مقابلہ. مولا جو ہمارے بہت بڑے ایک محدث ہے اور امام بخاری کے استاد ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مسروق سے سنا کہ میں نے اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو، سارے صحابہ کے علم کو دیکھا تو اس علم کو میں نے 6 افراد میں جمع دیکھا. ٹھیک ہے. کہ 6 افراد تمام صحابہ کے علوم کے مجموعات تھے. وہ 6 افراد کون تھے؟ عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود، ابو درداء، ابی بن کعب، وزید بن ثابت رضوان اللہ علیہم اجمعین. مجھے مولانا صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان یا دیگر صحابی اگر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے علم میں زیادہ تھے یا برابر تھے، تو پھر خلفائے راشدہ، علامہ جلال الدین سیوطی نے جو کتاب لکھی ہے خلافت راشدہ پر، اس کے اندر حضرت ابوبکر کے، حضرت عمر کے، حضرت عثمان کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے جو پہلے دن انہوں نے ممبر پر آ کر دیا. اگر وہ صاحب علم ہوتے تو پھر یہ کیوں کہتے کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا؟ یہ جملے موجود ہیں کتاب کے اندر. بھائی اگر مجھے اپنی ذات پر اعتماد ہے، اگر میں نے بی اے کیا ہے، اگر میں نے ایم اے کیا، تو میں یہ کیوں کہوں گا کہ بھائی اگر مجھے میتھ کا سوال نہ آئے تو مجھے کروا دینا؟ بھائی میں تو اچھی طرح سے میں نے پڑھا ہوا ہے، میں تو میٹرک لیول کے جناب 4000 بچوں کو پڑھا سکتا ہوں. میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ یہ خود بیانیاں، یہ خود چیزیں ان کی جو نکل کے آ رہی ہیں. اور اپنی خلافت کے زمانے میں جب کوئی بھی پھنسا ہے کسی مسئلے میں تو اس نے رخ علی ابن ابی طالب کا کیا ہے. خود حضرت عمر کا واقعہ موجود ہے اور اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا ہے. یہ خود ان کی علمی کمزوری کی دلیل ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں حضرت عمر علم کی بنیاد پہ کمزور ہے. لہٰذا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں علمی طور پہ کمزور ہوں، علی قوی ہے، اس سے جو ہے وہ جا کر بات کرو، اس سے جا کر پوچھو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرات اہل بیت علیہم صلوات اللہ وسلام کو اس بات کا علم تھا کہ یہ جو معاملہ ہے نانا جان کے معاملات محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وصحبہ اجمعین کا، یہ اللہ کے نبی نے صحابہ کے سپرد کیا تھا، صحابہ کے مشورے سے ہونا چاہیے تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تدفین کے بعد تمام معاملات ختم ہو کے تمام صحابہ مسجد میں بیٹھتے، ہر صحابی موجود ہوتے، اہل بیت موجود ہوتے، اور پھر یہ معاملہ ہوتا تو یہ بات صحیح طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچ جاتی. ٹھیک ہے. جو اختلاف ہے آج وہ اختلاف ختم ہو چکا ہوتا. اتنے بڑے بڑے صحابی ہیں، میں آپ کو گنواؤں، جناب سلمان کون ہے، جناب ابو ذر کون ہے، جناب مقداد کون ہے، جناب عمار یاسر کون ہے؟ کیا ان کو آپ ایسے چھٹی کروا دیں گے؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں. یہ کیوں کھڑے ہیں علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ؟
یہ کیوں کھڑے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ؟ کیوں انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اہل بیت علیہ السلام کے اوپر؟ اس طرح سے نہیں ہوگا. حقائق جو ہے ان کو حقائق کے آئینے میں بتاؤ یار. علامہ صاحب آپ سے ایک بڑا اہم سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے مسلمانوں کی جمعیت کو نہیں توڑا، بلکہ اسلام کو تقویت دینے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کی، پھر حضرت عمر کی بیعت کی، حضرت عثمان کی بیعت کی، اور پھر جن اصحاب نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی، انہی اصحاب بدر نے جناب مولا علی علیہ السلام کی بیعت کی. تو جب مولا علی نے ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی تو پھر ہم وہ خلافت جو صحابہ کے اجماع سے ہوئی ہے، مشورے سے ہوئی ہے، اس خلافت کو اہل تشیع کیوں نہیں مانتے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی صحیح حدیث میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بیعت کرنا ثابت نہیں ہے. اہل سنت کے پاس تو ہے. بہت ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اب جو دعویٰ کر رہے ہیں وہی دلیل دے رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ دلیل دے رہے ہیں، دعویٰ بھی انہی کا، دلیل بھی انہی کی ہے. اب بات علی علیہ السلام سے کر رہے ہیں تو کیا مکتب اہل بیت علیہ السلام، جیسے ہم نے مولا علی علیہ السلام کی خلافت پہ، مولا علی علیہ السلام کی عظمت پہ، اہل بیت علیہ السلام کے مقام و مرتبے پر اہل سنت کی کتب احادیث سے جو ہے ان کی فضیلت اب بیان کرتے ہیں، کرتے چلے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے اگر کوئی ایسی کوئی بات ہے تو آپ ہماری کتب حدیث سے ثابت کریں. ٹھیک ہو گئی، ایک بات ہو گئی. یہ بات ذہنوں میں رکھیں. دیکھیں ٹھیک ہے لہجہ اگر تلخ ہے تو اس کی جو ہے وہ میں جو ہے وہ اپنے لہجے کی تلخی پر جو ہے وہ مولانا سے معذرت چاہوں گا کہ اگر لہجے کی تلخی، لیکن لہجے کی تلخی کو آپ بازاری نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. لہجے کی تلخی سے جو دلائل میں نے دیے اس دلیل کو آپ توڑ نہیں سکتے. میں نے اگر ہدایت کی دلیل دی ہے، ہادی کی دلیل دی ہے، تو میں نے تفسیر در منصور کا حوالہ دیا، اس کو جا کے کھنگال لیں، اور بھی بہت ساری تفسیریں موجود ہیں، اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں اس آیت کے حوالے سے. باقی رہا یہ بات، دیکھیں پہلی بنیادی بات وہی مولانا والی بات ہو رہی تھی، وصیت پہ آپ نے اسٹارٹ لے لیا خلافت سے. جی ٹھیک ہے نا جی، یہ موضوع نہیں بنتا تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آپ نے اسٹارٹ لے لیا تو سنیے گا. میں نے اصل میں یہ آپس میں انٹر لنک ہے. ایک میں نے پہلا جملہ کہا تھا فضیلت کا، وہ تھا علم کا. ٹھیک ہے جی. مجھے مولانا صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان یا دیگر صحابی اگر مولا علی علیہ السلام سے علم میں زیادہ تھے یا برابر تھے، تو پھر خلفائے راشدہ، علامہ جلال الدین سیوطی نے جو کتاب لکھی ہے خلافت راشدہ پر، اس کے اندر حضرت ابو بکر کے، حضرت عمر کے، حضرت عثمان کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے جو پہلے دن انہوں نے ممبر پر آ کر دیا. اگر وہ صاحب علم ہوتے تو پھر یہ کیوں کہتے کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا. یہ جملے موجود ہیں کتاب کے اندر. بھئی اگر مجھے اپنی ذات پر اعتماد ہے، اگر میں نے بی اے کیا ہے، اگر میں نے ایم اے کیا، تو میں یہ کیوں کہوں گا کہ بھائی اگر مجھے میتھ کا سوال نہ ہے تو مجھے کروا دینا. بھئی میں تو اچھی طرح سے میں نے پڑھا ہوا ہے، میں تو میٹرک لیول کے جناب 4000 بچوں کو پڑھا سکتا ہوں. میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ یہ خود بیانیاں، یہ خود چیزیں ان کی جو نکل کے آ رہی ہیں. اور اپنی خلافت کے زمانے میں جب کوئی بھی پھنسا ہے کسی مسئلے میں تو اس نے رخ علی ابن ابی طالب کا کیا ہے. خود حضرت عمر کا واقعہ موجود ہے اور اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا ہے. یہ خود ان کی علمی کمزوری کی دلیل ہے کہ علی علیہ السلام کے مقابلے میں حضرت عمر علم کی بنیاد پہ کمزور ہے. لہٰذا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں علمی طور پہ کمزور ہوں، علی قوی ہے، اس سے جو ہے وہ جا کر بات کرو، اس سے جا کر پوچھو. اور یہ جملہ دوسری مقام پر یہ جملہ موجود ہے کہ علی کے ہوتے ہوئے مجھ سے کیوں آتے ہو پوچھنے کے لیے، علی موجود ہے. تو اس بنیاد، علم کی بنیاد کو اگر آپ سامنے رکھیں تو مسئلہ سامنے آ جائے. اچھا علامہ صاحب، میں یہاں پہ ایک بڑا قطع کلامی معاف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں قرآن مجید میں جب ہم فضیلت کی بات کرتے ہیں تو فضیلت میں آتا ہے کہ اللہ نے آیات کے مفہوم میں یہ بھی بتایا جس نے اللہ کی راہ میں قتال کیا وہ بھی افضل ہے. دیکھیں چار جملے میں آپ کی بات سمجھ لوں، علم بھی ہے، تقویٰ بھی ہے. سنیے گا، 4 چیزیں ہیں فضیلت کے لیے. قرآن نے 4 چیزوں پر گفتگو کی ہے. میرا یہ دعویٰ ہے، میرے اس دعوے کو اگر کوئی توڑ سکتا ہے تو بسم اللہ توڑے. پہلا ہے علم، دوسری ہے شجاعت، تیسری ہے سخاوت،
ٹھیک ہے، چوتھا ہے ایمان. یہ 4 چیزیں جس کے اندر ہے نا، وہ یہ 4 چیزیں معیار فضیلت بنتی ہے. ان چاروں چیزوں میں میں پھر دعویٰ کر رہا ہوں، ان چاروں چیزوں میں اگر کوئی میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں ہے تو لا کے دکھائے. علم میں ہے تو لا کے دکھائیں، شجاعت میں ہے تو لا کے دکھائیں، سخاوت میں ہے تو لا کے دکھائیں، ایمان میں ہے تو لا کے دکھائیں. مولا خود اقرار کر رہا ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت سے اللہ کے رسول کے ساتھ ہے جب وہ بچے ہیں، 11 برس یا 9 برس کی عمر سے ساتھ ہیں. باقی تو سب کوئی 15 سال بعد، کوئی 10 سال بعد، کوئی 6 سال بعد، کوئی 8 سال بعد جو ہے وہ رسالت مآب کے ساتھ ہو رہا ہے. تو جو پہلے دن سے ساتھ ہے اور جس کا خود اپنا جملہ ہے کہ میں رسالت مآب کے ساتھ ایسے رہا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے. میرا سوال ہے، اگر آپ کو خلافت کی جو ہے وہ اتنی ہی زیادہ اہمیت اس کو دیکھ رہے تھے تو آپ تمام صحابہ نے مل کر علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کیوں نہیں اجماع کیا کہ یار ہمیں علم میں یہ بڑا ہے، شجاعت میں یہ بڑا ہے، سخاوت میں یہ بڑا ہے، ایمان میں یہ بڑا ہے، اس کو بنا دیں، ختم ہو گئی بات. اچھا علامہ صاحب، جو کیوں نہیں؟ میرا یہ سوال ہے بنیادی کہ یہ فضیلت کے 4 جملے ہونے کے باوجود، 4 چیزیں ہونے کے باوجود، اور کوئی بھی میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان 4 چیزوں میں مقابلہ نہیں کر سکتا. حدیثیں بھری پڑی ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، نہ علی کے علم کے ساتھ کسی کا مقابلہ، نہ علی کی شجاعت کے ساتھ کسی کا مقابلہ، نہ علی کی سخاوت کے ساتھ کسی کا مقابلہ، نہ علی کے ایمان کے ساتھ کسی کا مقابلہ. مولانا نے ایک جملہ کہا تھا، میں پھر جملہ کہتا ہوں، مجھے تاریخ انبیاء میں کوئی ایک نبی دکھا دو جس کا باپ مشرک ہو. ایک دکھا دو، باپ مشرک ہو، بیٹا نبی بن گیا، مجھے دکھا دو. اچھا علامہ صاحب، میرا آپ سے جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل تشیع دعویٰ کرتے ہیں کہ وصیت لکھوائی تھی. وہ وصیت کیا ہے وہ ذرا بتا دیں. بھائی گزارش یہ ہے کہ وصیت وہی ہے، گمراہی کے بعد ہدایت کی وصیت تھی نا، جس کو دیکھیں میری بات سے، ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام موجود ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا نقطہ نظر، ہمارا مکتب فکر یہ ہے کہ ہم رسالت مآب کے بعد اہل بیت علیہ السلام کو ہادی امت مانتے ہیں، جانشین رسول مانتے ہیں، اور ہم نے انہی کے دروازے پر بیٹھے اور انہی کے ساتھ، فقط میں نہیں، فقط تشیع نہیں، کتنے بڑے بڑے صحابی ہیں میں آپ کو گنواؤں. جناب سلمان کون ہے؟ جناب ابو ذر کون ہے؟ جناب مقداد کون ہے؟ جناب عمار یاسر کون ہے؟ کیا ان کو آپ ایسے چھٹی کروا دیں گے؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں. یہ کیوں کھڑے ہیں علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ؟ یہ کیوں کھڑے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ؟ کیوں انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اہل بیت علیہ السلام کے اوپر؟ اس طرح سے نہیں ہوگا. حقائق جو ہے ان کو حقائق کے آئینے میں بتاؤ یار، جذباتیت نہیں ہے. میں بھی اگر جذبات میں ہوں تو مجھے جذبات میں نہیں ہونا چاہیے. کوئی زید اگر جذبات میں ہے تو مجھے جذبات میں نہیں ہونا چاہیے. جی علامہ صاحب، نہیں یہ آپ نے فضیلت کی بات بہت اچھی کی ہے، آپ نے صحابہ کی فضیلت کی بات کے نام بھی لیے، لیکن میں آپ سے وصیت کا سوال کر رہا ہوں کہ اہل تشیعوں کیا وہ وصیت کیا ہے کہ رسول اللہ نے وصیت کیا کی تھی؟ کہ اہل تشیع کہتے ہیں ہمارے پاس وصیت موجود ہے رسول خدا کی. دیکھیں اس کا ایک نقطہ میں بنیادی نقطہ بتاؤں کہ جتنے بھی حالات بعد از وفات رسالت مآب رونما ہونے تھے، اب یہ چبھتی ہوئی چیزیں ہیں. پھر مسئلہ یہ ہے کہ جس نے طارق مولانا نے تو ایک جملہ کہہ دے کہ نہیں حدیث آتی ہے، نہیں کچھ نہیں آتا. اگر مجھے حدیث نہیں آتی تو پھر دنیا میں مولانا کسی کو حدیث نہیں آتی، اس لیے کہ میرا مکتبہ فکر جو ہے وہ باب مدینۃ العلم سے ہے. میں نے جو کچھ بھی لیا ہے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے سے لیا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ ہم سے زیادہ نہ کوئی حدیث کو سمجھتا ہے، ہم سے زیادہ نہ قرآن کو سمجھتا ہے، ہم سے زیادہ نہ اسلام کو سمجھتا ہے. اس لیے کہ ہم اس گھر سے وابستہ ہیں جس گھر میں حدیثیں بھی نازل ہوئی ہیں، جس گھر میں قرآن نازل ہوا، جس گھر میں علم آیا ہے. جس گھر میں علم آیا ہے اس گھر کے ایک ادنا سے طالب علم کو آپ بازاری کہیں تو مولانا یہ بھی آپ کے لیے نازیبا ہے. آپ کو ایسی بات بھی نہیں کرنی چاہیے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ رسالت مآب کی وصیت ہمارے ہاں جو موجود ہے، یا علی آپ کو حق، آپ کے جو منصب تھا، آپ کا جو حق تھا اس سے آپ کو ہٹا دیں گے، ملال نہ کرنا. علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی اتباع کروں گا. یا علی میرے بعد یہ حالات ہوں گے، اور ان حالات کی طرف میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. میرے جانے کے بعد یہ حالات ہوں گے. اختیار ہے علی، آپ کو اختیار ہے، چاہیں تو آپ ان حالات کے پیش نظر اپنا دفاع کیجئے گا یا ان حالات کے پیش نظر اسلام کا دفاع کیجئے گا. ٹھیک ہے. علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا رسول اللہ میں اسلام کے خاطر اپنا حق چھوڑ دوں گا، لیکن اسلام کو میری وجہ سے کسی قسم کی کوئی تکلیف اور کوئی پرابلم میں نہیں آنے دوں گا. جس کی وجہ سے ایک نقطہ صرف بیان کر دوں، جس کی وجہ سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جتنی بھی روداد ہوئی ہے اس کے اندر علی کا خاموش ہونا یہ وصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، آپ نے ان کا نقطہ نظر سن لیا، پوائنٹ آف ویو، کہ انہوں نے فرمایا کہ وصیت یہ کی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اختیار ہو
تو خلافت کے منصب پہ آ سکتے ہو، قوت و طاقت ہو، ورنہ جو ہے خاموشی اختیار کرنا. ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں دو باتیں. ایک آپ نے کہا کہ اہل تشیع کی کتب میں تو نہج البلاغہ جو کہ اہل تشیع کے ہاں خطبات علی رضی اللہ عنہ سے بہت مشہور ہے، اس میں ایک عبارت ہے، میں نے پچھلے بھی جو عبارت تھی وہ آپ کو سینڈ کر دیا، حوالہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ والی، یہ بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا. انہ بایعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر وعمر وعثمان علی ما بایعوا علیہ، ان لوگوں نے میری بیعت کی ہے اسی بات پر جس پر ابو بکر کی، عمر کی اور عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی ہے. ٹھیک ہے. فلم یکن للشاہد ان یختار ولا للغائب ان یرد، کوئی بھی آدمی جو ہے اس بیعت کو اب توڑ نہیں سکتا جو ان سے ہوئی. وانما الشورى للمہاجرین والانصار، مشورے کا حق مہاجرین اور انصار کو ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ بات مانتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ بھی اس بات کو مانتے تھے. ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے پوڈ کاسٹ وغیرہ کر کے یہ بات کی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شکوہ کیا تو اس شکوے میں یہ کہا کہ آپ نے ہمارا حق لیا ہے. یہ بات غلط ہے، ترجمہ غلط ہے. ٹھیک ہے. حق انہوں نے کی شکوہ کیا، شکوہ یہ کیا کہ ہمیں آپ نے اس مشورے میں شامل نہیں کیا. ٹھیک ہے. یہ جو مشورہ ہوا ثقیفہ میں، اس میں آپ نے ہمیں شامل نہیں کیا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے روتے ہوئے ان سے عرض کیا، فرمایا کہ دیکھو یہ تو ایک اچانک معاملہ ہوا اور ہم تو یہ چاہتے نہیں تھے، اور وہ پوری جو ایک سینیریو وہاں پر مقرر ہوا تھا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرات اہل بیت علیہم صلوات اللہ وسلام کو اس بات کا علم تھا کہ یہ جو معاملہ ہے نانا جان کے معاملات محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین کا، یہ اللہ کے نبی نے صحابہ کے سپرد کیا تھا، صحابہ کے مشورے سے ہونا چاہیے تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تدفین کے بعد تمام معاملات ختم ہو کے تمام صحابہ مسجد میں بیٹھتے، ہر صحابی موجود ہوتے، اہل بیت موجود ہوتے، اور پھر یہ معاملہ ہوتا تو یہ بات صحیح طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچ جاتی. ٹھیک ہے. جو اختلاف ہے آج وہ اختلاف ختم ہو چکا ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن یہ اختلاف پیدا کب ہوا؟ یہ اختلاف تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نہیں ہوا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو ہمیں ایک صحابی ملتے ہیں، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، جن نے خلافت کی بیعت نہیں کی. انہوں نے کہا کہ بیعت نہیں کی، ہماری روایتیں بالکل بیعت کی. اور یہ میں نے آپ کو نہج البلاغہ کی عبارت سنائی کہ دیکھو جن نے ابوبکر کی، عمر کی، عثمان کی، انہوں نے میری بھی کی. وہ ہے کیا علی رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل تھے. ٹھیک ہے، لیکن نہیں ہو سکا. اس کے اندر جملہ یہ مولا سامنے والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، اپنے لیے تھوڑی کہہ رہے ہیں. جب اپنی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت ہو رہی ہے خلافت ظاہریہ کی، اس وقت کی بات ہے کہ جس طریقے سے تم نے ابو بکر اور اگلا جملہ ہے کہ شورا کا حق جو ہے وہ مہاجرین اور انصار کو ہے. اس بات کا حق ابو بکر کے زمانے میں بھی تھا، عمر کے زمانے میں بھی تھا، عثمان کے زمانے میں بھی تھا، اور علی رضی کے زمانے میں بھی تھا. کیونکہ عثمان بھی اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کر کے نہیں گئے تھے. مہاجرین اور انصار شورا کا جو سسٹم ہے وہ تو میں آپ کے درمیان نہیں بولا ہوں، مجھے بولنے دیجیے، پھر جو آپ بولنا چاہتے ہیں بول لیجیے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحابہ اور اہل بیت اطہار، بلکہ بخاری و مسلم کی باقاعدہ روایت ہے کہ تو عباس رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے میں قریش کے چہروں کو جانتا ہوں مرتے وقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں، چلو آؤ ان سے اپنی خلافت کی بات کر لیں. تو علی نے کہا کہ نہیں جائیں گے، اگر انہوں نے انکار کر دیا تو قوم کبھی بھی ہمیں خلافت نہیں دے گی. اگر ہم نہیں، اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا تو جب موقع ہوگا مل جائے گی. اب جہاں تک دو باتیں، میں اپنے اس لہجے کی سختی پر میں بھی معذرت کرتا ہوں. میں نے دو باتیں کی. ایک بات میں نے یہ کی کہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ بازاری زبان میں کی ہے، نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ بازارو آدمی ہے، خدا نہ کرے ایسی بات نہیں ہے، آپ عالم ہیں، علامہ ہیں، میری اوقات نہیں ہے کہ میں آپ کو بازاری کہوں. میں نے کہا آپ کی زبان سے مجھے بازاری زبان لگی، میں اس پہ معذرت کرتا ہوں. دوسری بات میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ کو علم حدیث نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں. میں نے کہا آپ نے کوئی حدیث اس پوری بات میں بیان نہیں کی ہے، لہٰذا میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس میں دیکھیں یہ پوڈ کاسٹ کوئی پہلا نہیں ہے اور نہ یہ آخری ہے جی، نہ حضرت سے ہماری پہلی ملاقات ہے، یہ آخری نہیں ہوگی، یہ چلتی رہے گی. میری درخواست یہ کہ ان پوڈ کاسٹ میں نے ایک زہرائی صاحب سے جب پہلی ہماری ہوئی تھی، انہوں نے بھی اس زمانے میں ایک تھوڑی سی ایسی بات کہہ دی، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہاں پر آپ اپنا نقطہ نظر رکھیں، میں اپنا نقطہ نظر رکھوں. ٹھیک، اس نقطہ نظر کو رکھ کے اگر آپ کو میرے نقطہ نظر سے ایسا اختلاف ہے جس اختلاف کے پیچھے کوئی دلیل ہے تو آپ وہ دلیل لے کر آ جائیں. جب ہم اپنے ایک دوسرے کی ذات پر یا ایسے افراد پر رد کریں گے تو جس سے پھر بدمزگی ہوگی. ٹھیک ہے. میں تو کبھی بھی اہل بیت اطہار علیہم صلوات اللہ وسلام کے بارے میں ایسا جملہ میرے تصور میں بھی نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. تو میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ ہم ذرا اس رویوں کو بہتر بنا لیں، باقی اللہ ہماری اس کوششوں کو قبول فرمائے. بالکل صحیح. اچھا
علامہ صاحب میرا آپ سے بڑا ایک اہم سوال ہے کہ اگر ہم وہ ایک کہتے ہیں نا کہ جب دلائل کی دنیا میں بات کی جاتی ہے تو مخالفین کی کتاب سے دلیل دی جائے تو وہ اس کو مانتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک اہل سنت عالم یا اہل سنت عوام کو کس طرح دلیل سے کنونس کریں گے کہ اہل سنت کتب رجال میں تاریخ میں یہ لکھا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر کے گئے تھے؟ جیسے اہل تشیعوں کے یہاں موجود ہے. اب اہل سنت کہہ کے اہل تشیع کی جو کتابیں وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہیں, ہم اس کو نہیں مانتے. اسی طرح اہل تشیع کہتے ہیں اہل سنت کی کتابیں جو ہیں وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہیں. تو پھر تو وہی والی بات ہے, ٹائی ہو گئی, پھر تو کوئی ایک دوسرے کی بات نہیں مانے گا. آپ سمجھتے ہیں ایسی کوئی دلیل ہے جس سے آپ کنونس کر سکیں اہل سنت کو کہ ہاں رسول اللہ کو وصیت لکھوا کے گئے تھے؟ دیکھیں, اس کو آپ اس انداز سے بھی لے سکتے ہیں جی جی کہ مسلمانوں کے مابین کتابوں پہ تو جھگڑا ہے. جی جی ٹھیک ہے نا جی. اہل تشیع اہل سنت کی کتابوں کو نہیں مانتے, جبکہ میں اس نظریے کو ڈینائی کرتا ہوں. ہم مانتے ہیں اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں اور فضیلوں, میں نے پہلے یہ جملہ کہا ہے کہ عظمتوں اور فضیلتوں پر بے شمار اہل سنت کی کتب احادیث میں احادیث موجود ہیں فضیلت کی. ہم کیسے انکار کریں اس کتاب کا؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اہل سنت کو اہل تشیع کی کتابوں کے اوپر بھروسہ نہیں ہے, ٹھیک, اللہ کی کتاب پہ تو بھروسہ ہے. بے شک. اگر اللہ کی کتاب کو ہم اپنا میزان قرار دیں اور دنیا کی لکھی ہوئی کتابوں کو سے ہم اگر ہاتھ کھینچ لیں اور اپنا دعویٰ خدا کی کتاب کے سپرد اور اس کے آئینے میں رکھ کے دیکھ لیں, پھر بھی بات واضح ہو جائے گی. پھر ابھی ایک جملہ خود مولانا نے کہا کہ خلافت کے معاملے میں جو عجلت, میں اسے عجلت پسندی کہوں گا, اگر اس سے بھی کوئی تکلیف ہو تو میں معذرت چاہوں گا, اس سے زیادہ سہل میں کر نہیں سکتا. کیا ضرورت تھی کہ رسالت مآب کا وصال ہوا, جنازہ گھر میں پڑا, اور آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ خلافت کو جا کر ڈسکس کریں؟ میرا یہ سوال ہے. نہ ڈسکس کرتے پھر میں بات وہیں آ کے کروں گا, نہ یہ ڈسکس ہوتی نہ امت میں اختلاف ہوتا. اجماع کی بات کریں, وہاں پر جو بھی اجماع تھا, جتنا بھی تھا, اس میں سعد کھڑا ہو کے اس نے کہا نہیں کہ میں نہیں مانتا, اٹھ کے چلا گیا, اجماع تو ٹوٹ گیا آپ کا. کس بات کا اجماع؟ اور اتنی بڑی چیز کے بارے میں پہلی بات تو یہ اس بات کو سمجھے نا, اتنی بڑی چیز کے لیے رسالت مآب کس طرح سے, یار بیت الخلاء میں کیسے جانا چاہیے آپ کو, کون سا قدم رکھنا چاہیے, کون سا نکالنا چاہیے, ٹھیک ہے جناب, خوشبو جو ہے وہ کب کب لگانی چاہیے, کپڑے کیسے پہننے چاہیے, غذا کیسے کھانی چاہیے, یہ تمام تر چیزیں تو رسالت مآب بتا کے جا رہے ہیں, اور یہ نہیں بتا کے جا رہے کہ میرے بعد تمہارا ہادی کون ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہیں تو آپ یہ بتائیے کہ 1.25 لاکھ یعنی لاکھوں صحابہ تھے, ٹھیک ہے, 1445 سال پہلے اگر ہم چلے جائیں, ٹھیک ہے, تاریخ کا مطالعہ کریں, تو کیا یہ بات اصحاب کو سمجھ میں نہیں آئی؟ میرا سوال ہے آپ سے. اصحاب کو تو سمجھ آئی ہے نا. تو اصحاب کو اگر سمجھ میں آئی تو انہوں نے ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا نا. نہیں, میں نے پھر آپ سے کہا تھا وہ ایک مخصوص مقام پر مخصوص لوگوں نے بنایا, تمام مسلمانوں نے نہیں بنایا. اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا, اس کے بعد جب بنے نہیں, بیت عامہ میں کئی صحابہ شامل ہیں. سنیں احادیث بیان کرنے پر پابندی کس کے دور میں؟ اصحاب کے دور, مطلب خلافت کے زمانے سے. کس خلیفہ کے؟ خلیفہ اول کے زمانے سے, خلیفہ دوم کے زمانے. حدیث بیان کرنے میں پابندی تھی. کوئی ریفرنس ہے آپ کے پاس؟ بہت ریفرنس, اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں, ریفرنس میں آپ کو دے دیتا ہوں نکال کے. مولانا ڈینائی کریں؟ بالکل ڈینائی ہے, مکمل ڈینائی ہے. کیسے بیچ میں بول نہیں چاہ رہا تھا, آپ نے خود اجازت دو. دیکھیں, جہاں تک ثقیفہ کی بات ہے نا, ثقیفہ ایک ایکسیڈنٹلی ایک کام ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ابھی آپ کہیں تو میں عربی پڑھ کے سنا دوں. جی جی, عربی پڑھ کے سناؤں. وہ یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی کہ ثقیفہ میں لوگ جمع ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور یہ میں کتاب آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, سیرت النبی, ٹھیک ہے, اور اس میں یہ ہے کہ حضرت ابوبکر فمضیا مسرعین نحوهم ومعهما ابو عبیدہ, ابو بکر, عمر, ابو عبیدہ, حتی لقیا منہم رجلان صالحان, انصار کے 2 لوگ جو ہے ان کو ملے راستے میں. تو انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی این تریدون یا معاشر المہاجرین, اے مہاجرین کے جماعتین افراد مہاجرین تم کہاں جا رہے ہو؟ تو قالوا نرید اخواننا هؤلاء من الانصاری, یہ انصاری بھائی ہمارے ثقیفہ بنو ساعدہ میں جمع ہے, ہم وہاں جانا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا, فلا علیکم الا تقربوا یا معاشر المہاجرین, تم وہاں مت جانا کہ تم جاؤ گے وہ خلیفہ بنا رہے ہیں تو تمہارا وہاں فساد ہوگا. تو عمر نے کہا واللہ ہم ضرور جائیں گے. یہ پھر وہاں گئے. یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا, یہ ایک اچانک تھا, نہ ابوبکر نے بلایا. ایک
ایک روایت میں ان کو آج نہیں دعوے سے کیسے ایک روایت یہ بتا دے کہ حضرت ابوبکر نے کس مجمع کو جمع کیا، حضرت عمر نے اس مجمع کو جمع کیا، حضرت ابو عبیدہ نے جمع کیا؟ نہیں، مہاجرین تو وہاں تھے ہی نہیں، سارے کے سارے انصار جمع تھے، اور سعد ابن ابی عبادہ کو جو ہے سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کو وہاں پر وہ خلیفہ بنا رہے تھے. انہوں نے سمجھایا کہ بھائی نہ کرو. حضور نے فرمایا قریش میں سے، انہوں نے کہا نہیں، منا امیر و منکم امیر. یہ ایک بات ہے. دوسری بات جو انہوں نے کہی، دیکھیں ایک روایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ابو ہریرہ نے کثرت سے روایت بیان کرنی شروع کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس پہ منع فرمایا. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کثرت روایات کو پسند نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. کہ ہر بات کو اللہ کے نبی کی طرف منسوب کیا جائے، ہر بات کو خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں کب کسی بات کو کسی ایسے اللہ کے نبی سے سنتا تھا تو میں اس کو محفوظ کرتا تھا. کوئی آدمی میرے سامنے اللہ کے نبی کی بات کرتا، میں اس کو قسم دیتا تھا کہ تو بتا اللہ کی قسم تو نے سنی کہ نہیں سنی. تو وہ یہ بنیاد تھی، وہ یہ بنیاد نہیں تھی نعوذ باللہ کہ علی اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضائل کو ختم کرنے کے لیے. نہیں، ایسا کچھ نہیں. میں نے اہل بیت کی فضائل کی بات ہی نہیں کی. میں نے یہ بات کی ہے کہ احادیث بیان کرنے پر پابندی تھی. وائے کیوں پابندی تھی؟ وجہ میں نے آپ کو عرض کر دی، اس کے کثرت روایات کو بہتر ہے نا. اگر میں ایک چیز اللہ کے رسول سے سمجھنا چاہتا ہوں تو مجھے کیوں نہیں سمجھائی جا رہی؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے، آپ خود دیکھیں، آپ یہ معاملہ جو ہے وہ کسی بھی محفل میں حل نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو کسی بھی محفل میں حل نہیں ہوگا، ظاہر سی بات، مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن ہم اس کے اوپر بات کرنے سے بھی جو ہے وہ نہیں رکیں گے. جی بالکل، obvious سی بات ہے، بات کرتی رہے گی. اب آپ نے مولانا نے خود ایک جملہ کہہ دیا کہ میرے بعد جانشین جو ہے وہ قریش سے ہوں گے. جی ٹھیک ہوگی. اب انصار نے، چلیں ان کی بات رکھتے ہوئے کہ انصار نے ایک جمگٹھا بنایا. مجھے یہ بتائیں، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر بڑی شدید محبت کرتے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ، حضرت عمر شدید محبت کرتے تھے حضرت رسالت مآب کے ساتھ، حضرت عثمان شدید محبت کرتے تھے جناب رسالت مآب کے ساتھ. یہ شدید محبت کرنے والے رسول کا جنازہ چھوڑ کر کیوں گئے؟ میرا اگر باپ مر جائے، اللہ اس کی زندگی رکھے، تو میرے تو بھائی ہوش ہی نہیں رہتا. نہ مجھے کھانے کا ہوش، نہ مجھے پینے کا ہوش. ٹھیک ہے، لوگ مجھے دلاسا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اتنا بڑی شخصیت، اتنی بڑی، یعنی کائنات عالم کی سب سے بڑی شخصیت جو وہ دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں، اور اس شخصیت کے ساتھ کوٹ کے محبت کرنے والے جو دعویٰ رکھتے تھے، انہوں نے جنازہ رسول چھوڑ دیا، جنازہ نہیں پڑھا، 3 دن تک رسول کے گھر سے غائب رہے، جنازے سے دور رہے. یہ کون سی محبت ہے؟ اچھا، میں اس بات کا جو مختصر کرتے ہیں. دیکھیں، آپ کبھی مدینہ منورہ گئے؟ جی میں گیا، عمرے پہ گیا ہوں. گئے ہیں آپ نے ثقیفہ بنو ساعدہ دیکھا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا، اتفاق نہیں ہوا مجھے. آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. میں نے دیکھا. اچھا دیکھا. اب تو کچھ بھی نہیں ہے، وہاں تو ورک شاپ بنی ہوئی ہے. نہیں آپ وہی آپ نے نہیں دیکھا ہے. آپ نے نہیں دیکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد سے ثقیفہ بنو ساعدہ کا پیدل راستہ اگر ایک آدمی تیز قدموں سے چلے گا تو 3 سے 5 منٹ ہے. ٹھیک ہے. وہ 3 دن مکہ تھوڑی گئے تھے. ٹھیک ہے. ثقیفہ بنو ساعدہ وہاں ہے، 5 منٹ کا فاصلہ ہے. ابھی بھی وہاں پر ایک پارک بنا ہوا پارک ہے موون پک کے سامنے وہ جگہ ہے. ابھی بھی ثقیفہ بنو ساعدہ کے سامنے سے وہاں پر نہیں اب 5 منٹ میں میرے ساتھ، میں آپ کو 5 منٹ میں وہاں پہنچا دوں گا. چلے 10 منٹ لگا لیں، 15 منٹ لگا لیں، بس اس سے زیادہ نہیں ہوگا. آپ نے کہا 3 دن غائب رہے، کہاں 3 دن گئے تھے؟ یہ الزام ہے، یہ جھوٹ ہے. 3 دن ثقیفہ میں رہے یا نہیں رہے؟ بالکل نہیں رہے. یہ بیعت ہوئی، اس کے بعد وہ مسجد آئے، مسجد میں جب ساری چیزوں سے فارغ ہوئے پھر انہوں نے وہاں تدفین رسالت مآب میں صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے. جنازہ جماعت نہیں